بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم انصرها على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطيبات الطاهرات وإخوانه وأمانه وأنصاره وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ مضمون تحفظ الفلاسفہ پہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ مضمون اس سلسلہ مضامین کا ایک حصہ ہے. یہ مضمون اس سلسلہ مضامین کا ایک حصہ جس کا بنیادی مقصد روایتی علم کلام. اب روایتی کا یہ نہیں پتہ، روایتی سے ان کی مراد وہ ہے جو ہمارے مدارس میں علم کلام پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہ کہ روایتی سے لگتا یہ ہے کہ اس علم کلام جو ہم نے ان کا پڑھے ہیں دو مضامین پچھلے، ان سے یہ لگتا ہے کہ علم کلام کے بارے میں ان کے جو ہمارا علم کلام ہے، ہم تو روایتی نہیں کہیں گے، ہمارا یہ نہیں، مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے علم کلام، اس کے بارے میں ان کی کوئی اچھی رائے نہیں ہے. اور ہم نہیں یہ کہتے کہ علم کلام میں تجدید کی ضرورت نہیں ہے. تجدید کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے حالات ہیں ان کا جواب جو ہے اور ان کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ بھی کی جانی چاہیے، لیکن وہ جو ہمارا علم کلام ہے اس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، یعنی تقلیدی اجتہاد ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ تجدد اور تجدید میں یہ فرق ہے کہ تجدد جو ہے جیسے یہ روایتی کہہ رہا ہے اس کو روایتی کہہ کے یعنی پرانے زمانے کی ایک یادگار کرا دے کہ ایک طرح سے یا دوسری طرح سے رد کیا جاتا ہے، جبکہ تجدید یہ ہے کہ اس علم کلام جو آپ کی روایت ہے اسی کے اندر سے جو ہے اسی کے فیوز سے سیراب ہو کے آپ جو ہے نئے حالات کا مقابلہ کریں اور اس کے لیے جو ہے تجدید اور اجتہاد کریں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور ندوہ جو ہے بالکل تو تجدد میں نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جیسے مولانا علی میاں تھے یا ان کے والد صاحب تھے، یہ قدیم علماء کے خاندانوں سے اور طرف سے آئے، تو انہوں نے جو ہے بریک لگائی بنیادی طور پہ. ان کے خیالات اور علامہ شبلی نعمانی کے خیالات میں زمین و آسمان کا فرق. تو یہ ایک کشمکش جو ہے ندوہ میں ہمیشہ سے چلی رہی. اور ایک وقت میں مطلب یہ کہ ایک لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ندوہ بنیادی طور پہ دیوبند کا ضمیمہ ہی بن گیا، کوئی خاص اس کی کوئی اہمیت اس کے علاوہ نہیں ہے، سوائے مطلب یہ کہ عربی اسلامی معاصر لٹریچر ادب اور علی میاں کے کام کی وجہ سے جو ہے ایک عمومی دعوت تھی اور تاریخ اور دعوت اور ادب ان چیزوں میں جو ہے ان جو ہے نمایاں کارنامہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو قدیم بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے دینی نظام تعلیم میں جو مباحث ہیں یا جو ڈسپلنس ہیں یا جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان میں ندوہ کا اضافہ جو ہے وہ اس کو آپ دیوبندی مکتب فکر کے ضمیمے کے طور پہ تو دیکھ سکتے ہیں یا
بعض اوقات اہل حدیث کے ضمیمی کے طور پہ، اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ مستقل حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں۔ بالخصوص اس دعوے کے حوالے سے کہ محض خالص عقلی بنیادوں پر وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا جا سکتا، محض خالی عقلی بنیادوں پہ کیا نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور علم کلام کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ خدا کے وجود اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت عقلی بنیادوں پہ ثابت کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر سے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے اسلامی وحی کی حقانیت، وحی کی ضرورت ثابت کرتے ہیں، اور وحی کی عقل پر جو ہے برتری کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ جو ہے وحی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، جیسے کہ المستصفیٰ میں امام غزالی نے بیان کیا اپنی تعریف میں علم کلام کی۔ محض خالص عقلی بنیادوں پر وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے، علم کلام میں ثابت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہی علماء جو ہے دوسرے طریقے استعمال نہیں کرتے اپنی دیگر علوم میں، یا حتیٰ کہ علم کلام میں بھی تو امام غزالی نے علم کلام پہ بھی کتابیں لکھی، لیکن احیاء علوم الدین بھی لکھی، اور الحکمہ فی مخلوقات اللہ، یہ اس قسم کی آپ کی کتابیں بھی ہیں، اور دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ اور تصوف جو مطلب بہت بڑا، یعنی اصل چیز جو اللہ کے وجود کو، صرف وجود کو نہیں، اس کے وجود اور اس کی حقیقت کو تصور میں جاگزی کرنے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہمارے یہاں رہا ہے تصوف کا، اور تصوف عملی ایز ویل ایز عرفان کا، جس کا فلسفے سے ایک خاص تعلق ہے۔ اس میں امام غزالی بھی شامل ہیں، امام عبدالقادر جیلانی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، سارے لوگ یہ وہ اس کی جو ہے اصل جو ہے میدان ہے، اور جس کی اہمیت جو ہے، جس کو علم کلام سے کاٹ نہیں سکتے آپ، کیونکہ مطلب آ کر امام مولانا جلال الدین رومی کو دیکھیں، وہ بھی ایک بہت بڑے متکلم تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے، اور آپ ان کی شاعری میں دیکھیں، یعنی مثنوی میں ہی دیکھ لیں، علم کلام اور تصوف مل گئے اللہ کی حقانیت ثابت کر۔ اور پھر مطلب امام راضی کو دیکھیں، اتنے بڑے متکلم ہیں، لیکن آپ ان کی تفسیر کو دیکھیں کس طرح وہاں جو ہے علم کلام ایک ہی چیز کو سارے علوم اسلامیہ سے ثابت کرتے ہیں، تو وہ علم کلام کی بات بھی لاتے ہیں، فلسفے کی بھی بات بھی لاتے ہیں، نحو کی بھی بات لاتے ہیں، صرف کی بات لاتے ہیں، تصوف بھی لاتے ہیں، حدیث بھی لاتے ہیں، حقیقت بھی لاتے ہیں، طریقت بھی لاتے ہیں، شریعت بھی لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی مختلف جو جمال اور جلال کے جو پرتوں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے قرآن منہج کے مطابق۔ تو یہ علم کلام کو اس طرح سمجھنا ہے کہ وہ دوسرے علوم اسلامیہ سے، اور اس لیے جب مطلب انٹروڈیوس کرتے ہیں ہمارے ہاں، جس کو کیا کہتے ہیں، اچھا، تو ہمارے یہاں جو علوم کی مختلف جو ڈسپلنز ہیں ان کی جو انٹروڈکشن، یعنی ان کی جو مقدمات، یعنی تعارف کیا جاتا ہے، اس میں 10 مقدمات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ اس علم کا دوسرے اسلامی علوم سے کیا تعلق ہے، اور اس میں جو ہے جو ٹائپولوجی یوز کرتے ہیں وہ نسب اربعہ کی یوز کرتے ہیں، وہ اتنی اہم نہیں ہے، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ تصور ہے کہ تمام اسلامی علوم جو ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل ہیں، اور ان کو جو ہے الگ سے دوسرے علوم سے الگ سے جو ہے اس کو سمجھنا، ان پہ تنقید کرنا، یعنی سمجھنا میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ اس طرح تنقید کرنا کہ ان کا دوسرے علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ اور محض خالص عقلی بنیادوں، مجھے نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ
اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایز ایف، اس کو کہتے ہیں بریکٹنگ فلاسفی میں، یعنی آپ فنومنالوجی پڑھیں. دوسری چیز ہے ایپوخ، ایپوخ یا ایپوخ کہتا ہے حضور اس کو. بریکٹنگ جس کو کہتے ہیں، بریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ریالٹی کو بریکٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے مشاہدے کو جو ہے اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے سم تھنگ ڈزنٹ ایگزسٹ. مطلب یہ کہ آپ بریکٹ کرتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وجود کا انکار کرتے ہیں جو مظاہر کے پیچھے ہے، لیکن یہ کہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے لیے، اپنے اس خاص ڈسپلن کے لیے جس کو آپ فنومنالوجی کہتے ہیں، آپ چیزوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ان کے پیچھے کوئی اور چیز نہیں ہے، وہی حقیقت ہے. اسی طرح جب متکلم شروع کرتا ہے تو بریکٹ کرتا ہے وحی کو اور دین کو، اور کہتا ہے کہ صفر سے شروع ہو کے، جس وجود سے شروع ہو کے، اور جو اس کا ماحول ہے اس میں جو علوم اور آلات رائج ہیں اس کے مطابق یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ پاسبل بھی ہے، پروبیبل بھی ہے. پیغمبروں کے مبعوث کرنا جو ہے، بعثت جو ہے وہ پروبیبل بھی ہے، اور پھر پاسبل بھی ہے، اور ایکچوئل بھی ہوئی. اس کی بنیاد پہ پھر جو ہے، اس مقدمے کی بنیاد پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اسلام کو اور وحی کو عقلی بنیادوں پہ جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے. اور امام غزالی تفسیر میں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ یعنی حقیقتاً ان انٹلیکچوئل آرگومنٹس کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ عقلی طور پہ پاسبل ہے. جب وہ عقلی طور پہ پاسبل ہے تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس کی بات تو کم از کم سنی جائے، اور جب آپ اس کی بات سنیں گے تو پھر وہ خود جو ہے اس بات میں اتنا وزن ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو، آپ اگر اس کو کھلے دل سے سمجھیں گے تو اپنی حقیقت کو آپ پرواہ کریں گے. اور یہ بالکل تقریباً وہی چیز ہے جو مولانا رومی فرمائے کہ ایک حد تک جو ہے نافع آہو جو ہے آپ کا راہبر بنتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک حد تک جو ہے آہو کے جو قدموں کی جو ٹریس ہے وہ آپ کا راہبر بنتا ہے، لیکن ایک اس کے بعد جو ہے نافع آہو جو ہے خود آپ کا رہبر ہو جاتا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی طریقہ ہے متکلمین کا، ریلی اس کو اگر آپ ڈیپتھ میں سمجھیں. بہرحال راکم نے تحافت الفلاسفہ اور تحافہ کا متعدد بار مرتبہ آکسفورڈ اور لندن میں درس دیا، جس کے بعد ان دونوں کے دلائل اسالیب استدلال و فکری پس منظر سے واقف حاصل ہوا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ تجربہ اس مضمون کی طرف. ٹھیک ہے، ان مضامین تحفظ کے محکمہ جامع پیش کیا جائے جس میں امام غزالی کی بنیادی دعووں اور ان کے ماضی استدلال فلسفے کے اہمیت کو واضح کیا جائے گا. بعد دکھایا جائے گا کہ ابن رشد کس طرح امام غزالی کی تردید کی، ان کے دلائل میں پائے جانے والے ابہامات، کمزوریوں کی نشاندہی کی اور فلسفہ مکسن و منظم اور مستحکم کرنے کی کوشش کی. کوشش کی لیکن کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ ابن رشد کے اصل مرید تو یورپ میں پیدا ہوئے. مسلمان دنیا میں تو ابن رشد کا اس کے بعد کوئی مرید نہیں پیدا ہوا. نیز امام غزالی کے ابھی یعنی مطلب before the arrival of imperial colonial powers in our regions، تو اب ہیں مطلب آج کل تو ہیں ظاہر ہے. نیز امام غزالی کے اس فکری منہج پر شیخ الاسلام کی تنقید بھی. حقیقت یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تنقید پاسبل ہی نہیں ہے امام غزالی کے بغیر. تو یہ مطلب یہ بھی امام ابن تیمیہ کے میتھڈ کو بھی نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی یعنی میتھڈ کو نہ سمجھنا اور اس کی تہ میں نہ جانا ایک بہت بڑا مرض ہے. ابن تیمیہ جو ہے
ان مائی ویو ابن تیمیہ جو امام غزالی کے ڈسائپل ہیں، ان کے مرید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور امام غزالی کے کام پہ بلڈ اپ کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ کی تنقید پاسبل ہی نہیں ہے امام غزالی کی تنقید کے بغیر. لیکن یہ کہ امام ابن تیمیہ کا جو منہج ان کا وہ ہے جدال کا، اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں چیزیں جو ہیں واہ نہیں ہوتی، چیزیں ظاہر ہو کے نہیں آتی. لیکن اگر آپ در التعارض کو پڑھیں اور یا رد المنطقین کو ہی پڑھیں، لیکن تر و تعارض میں زیادہ، کیونکہ منطق میں ان کے منہاج مختلف ہیں، تو آپ کو یہ حقیقت جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ اگر سطحی طور پہ در و تعارض کو پڑھیں تو مطلب آپ کو ایسے لگے گا کہ امام ابن تیمیہ یہ سمجھتے ہیں کہ رازی اور غزالی اور ان کا منہاج اور اس کی غلطی جو ہے تقریباً اسی سطح کی ہے جیسے فارابی اور دوسرے فلسفیوں کی. اور عجیب بات ہے مطلب یہ کہ اینی وے جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ ابن تیمیہ نے نہ صرف فلسفہ نے بلکہ خود کلامی منہج کے بعد بنیادی مفردات پہ سوال ٹھیک ہے اٹھائے، لیکن وہ کلام کے ان کا وہ بھی علم کلام کا ہی حصہ ہے. امام ابن تیمیہ کا علم کلام بھی علم کلام کا حصہ ہے، اور وہ ایک مختلف منہج ہے. اور یہ مطلب یہ کہ ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہوئی کہ وہ ابن تیمیہ جو ہیں یہ حنبلیوں کے ہتھے چڑھ گئے. حنبلی تھے تو اور خاص طور پہ آج کل کے جو حنبلی ہیں جنہوں نے اس کو بالکل جو ہے ایک مذہبی ٹیکسٹ کے طور پہ لیا ان کی کتابوں کو rather than intellectual argumentation. سب نہیں، لیکن یعنی کچھ مطلب اہم کام بھی ہوا ہے امام ابن تیمیہ پہ سعودی عرب میں، کیونکہ لیکن عموماً تو اس لیے ان کی کلامی کتابوں کو ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ فارورڈلی عقائد کی کتابیں ہیں، اور اس کے لیے جو فلسفیانہ ٹریننگ کیونکہ وہ چاہیے ہوتی ہے، منطق میں ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی، تو ان کے کلام ان کے سارے پوائنٹس کو مس کرتے ہیں. ندوی صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، مطلب جو عمومی حنبلی انٹرپریٹیشنز اور کتابیں چھپتی ہیں سعودیہ سے اور مصر سے وغیرہ وغیرہ. نیز امام غزالی نے اس فکری منہج پر شیخ الاسلام نے حالانکہ مطلب علی میاں کی اگر کتابیں پڑھیں تو اس میں حالانکہ علی میاں فلسفی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم یہ کیا ہے کہ ان پہ بہت سی باتیں جو ہیں صرف یعنی ایز اے انسپائریشن ان کو سمجھ میں آئی ہیں، اور وہ کہہ جاتے ہیں اپنی کتابوں میں، چاہے اپنے اس پہ یا دوسروں سے اخذ کر کے چن کے، یعنی مجدد صاحب سے لے لی، مولانا مودودی سے لے لی، علامہ اقبال سے لے لی، اور اس کا ایک کیونکہ عالم حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، تو اس کا جو بہترین اسلامی انسائٹس ہیں اس میں نکال کے اس کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ امام غزالی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے کا جو کنیکشن ہے اس کو نوٹ کیا اپنی کتاب میں دعوت عزیمت میں، میرا خیال ہے. نیز امام غزالی نے اس فکری منہج پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تنقید پیش کی جائے گی، جس میں یہ واضح کی جائے گی ابن تیمیہ نہ صرف فلسفہ سکھائے بلکہ خود کلامی منہج بعد بنیاد پر سوال اٹھائے. یعنی فلسفیانہ استدلال پر جو اور علم کلام پر جو سوال اٹھائے وہ امام غزالی نے بھی اٹھائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اقتصاد پڑھ لیں اور فیصل التفرقہ پڑھ لیں، یعنی بٹوین دا لائن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اصل میں. بہرحال اور وہی وہی فطرت سلف کے منہج کو عقل مجرد پر ترجیح دینے کا نظریہ پیش کیا. وہی فطرت کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، یعنی انڈیفائنڈ ٹرم ہے ان کے ہاں.
وہی تو امام غزالی اور سلف کی کیا مقصد ہے؟ امام غزالی سلف نہیں ہے، مطلب ابن تیمیہ سے تو زیادہ سلف وہ ہے. تو اور عقل مجرد کیا ہے یہ بھی، یعنی عقل مجرد کیا ہے؟ اس undefined term in امام غزالی کا منہج اور امام ابن تیمیہ کے منہج میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا، جب آپ ڈسپلن آف کلام کا اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے فاؤنڈیشن، تو یہ ایک اس کا منہج ہے، یعنی اس کے کہ وہ بریکٹ کرتے ہیں وہی کو until they establish the priority of وہی over pure reason اور عقل abstract reason اور عقل مجرد اور عقل محض جس کو یہ کہہ رہے ہیں. اور خود امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کا اصل کارنامہ اس سے بھی زیادہ جو اصل چیز تو عقل کی بحث ہے، عقل کی حقیقت پہ جو انہوں نے بات کی، وہ صرف آپ کو وہ مقاصد سے بھی سمجھ میں آئے گی، منقص سے بھی سمجھ میں آئے گی، تحفظ سے بھی سمجھ میں آئے گی، منقص سے بھی سمجھ میں آئے گی، اور آپ کی دوسری کتاب، لیکن اس کے لیے احیاء کو بھی پڑھنا ضروری ہے. یعنی اصل امام غزالی کا ہولسٹک فلاسفی اگر سمجھنی ہے، ان کا نظریہ سمجھنا ہے، تو آپ کو احیاء پڑھے بغیر، یعنی اور ان کے سارے کام کو احیاء کے کانٹیکسٹ میں سمجھے بغیر جو ہے ناممکن ہے آپ ان کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں. تو یہ کہنا کہ امام غزالی وحی کو عقل پر ترجیح دیتے تھے اور امام غزالی نہیں دیتے تھے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ قانون امام راضی اور امام ابن تیمیہ کے درمیان جو بحث ہے، ظاہر ہے امام راضی تو پہلے کے ہیں، لیکن جو ابن تیمیہ نے جو بحث کی ان کے قانون کلی پہ، وہ اس بحث کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا گیا میرے خیال میں. اس بحث کا قانون کلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام راضی جو ہے یا امام غزالی جو ہے عقل کو نعوذ باللہ وہی پہ جو ہے ترجیح دینے کا طریقہ، یعنی میتھوڈیکلی بھی ایون. ہاں، ان اے لمیٹڈ سینس علم کلام جب وہ شروع کرتے ہیں، اور وہ خاص قسم کا علم کلام جس کو ڈیفائن کیا امام غزالی نے المستصفیٰ میں، تو اس میں جو ہے ایٹ دا اسٹارٹ، ایٹ دا پریمبل، ایٹ دا مقدمے کے طور پہ جو ہے وہ وہی کو بریکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کو وہی پہ ترجیح دیتے ہیں، اور یہی امام راضی کا بھی طریقہ ہے. اور یہ چیزیں اوجھل ہو گئی ہیں حنبلی اور اشعریوں کے آپس کے ڈیبیٹس، اور گو کہ مطلب وہ ساری ڈیبیٹس حاصل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جب ایک دوسرے کی تکفیر پر پہنچ جاتے ہیں اور غلو کرتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے منہاج ایک دوسرے ان کو ساتھ لے کر جو ہے ایک دوسرے کے مؤید ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ان کا سنتھیسس کی ضرورت ہے، نہ کہ فٹنگ ون اگینسٹ دی ادر. اچھا جی، امام حامد محمد بن محمد غزالی. اب ظاہر یہ بایوگرافی میں اسلامی تاریخ کے جلیل القدر نہایت بااثر مفکرین کے میں کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب و غریب ہے. وہ عالم دین ہیں، حجت ہیں، ولی اللہ ہیں، عارف اللہ ہیں. مفکر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے علم کلام، فقہ اور تجسس کی بنیاد اسلام میں باقاعدہ عمیق تربیت حاصل کی. باقاعدہ اور عمیق تربیت، امام ہے ان سارے علوم میں آپ بلا شک. اور امت مسلمہ میں فکری ورثے کو گراں قدر تصانیف سے مالا مال کے. فکری ورثے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اس کے لیے جہاد کیا اور اپنی زندگی وقف کی، اور اپنے نور سے اس دنیا ظلمت کو منور کیا، اور آج تک کر رہے ہیں. اور یہ سب جو ہے آپ ہی کے فیض سے اور آپ جیسے دوسرے علماء کے فیض سے ہے، جو ہم جیسے لوگ ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. آپ کی شرح آفاق تحفظ میں اس یونانی فلسفے کے اثر و نفوذ کو محدود کرنے غرض سے تحریر کی گئی تھی. محدود کرنے کی نہیں، اس کا کریٹیک کرنے، محدود نہیں، کریٹیک. اس کریٹیک مین ایویلیویشن.
یعنی اس کی قیمت متعین کرنے کی اسلام کی بنیاد پہ، یہ آپ کا تو یعنی مطلب یہ کہ اور کریٹیک جیسے ہم نے بار بار کہا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، اور امام غزالی جو ہیں وہ 4 قسم کی کریٹیک استعمال کرتے ہیں، لیکن اوور آل جو کانٹیکسچولائز ہوتی ہے وہ اسلامک پرسپیکٹ ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے یونانی فلسفے کی کریٹیک ڈیولپ کرنا، یعنی اس کی اوور آل ایویلیویشن اور اس کا منہج متعین کرنا، یہ امام غزالی کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو یہاں سے جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔